بیان چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام کس درجے کے اور کس مقام کے آدمی تھے، اس کا بیان ہے۔ اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم بھی ان کی عادتیں اور ان کی خوبیاں اپنے اندر بھی تکلف پیدا کریں۔ اللہ کو ان کا نمونہ پسند ہے، جو ان کے چال پر چلے گا وہ اللہ کو بھا جائے گا۔ یوں کہیں اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خوبیاں، اللہ کا فرمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، اللہ کے بندوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر اللہ پاک چاہتے تو کنتم کے بجائے انتم کہہ دیتے، پر ہم سب، گویا کہ ہم سب، لیکن اللہ پاک نے تو کنتم کہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے کہ وہ بہترین جماعت تھی۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے، لوگوں کو برائی سے روکتے۔ تو جو آدمی یہ چاہے کہ ان جیسا کام کرے تو وہ تو ان کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی بہترین امت میں شمار کیا جائے گا، بشرطے کہ ان والا کام کرے، جیسے وہ کرتے تھے ایسے ہم بھی وہ کام کریں، یعنی برائیوں سے لوگوں کو روکیں، بھلائیوں کی طرف دعوت دیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارے لیے ذکر کیے گئے حضرت عمر بن خطاب نے اس آیت کو پڑھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پھر کہنے لگے اے لوگوں، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے تو وہ اس آیت والوں میں سے ہو جائے، یعنی امت کے بہترین افراد میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ اللہ کی شرط کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں اللہ نے انسانوں کے دلوں میں نظر فرمائی کہ انسانوں کے دل کیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ لیا اور ان کو اپنی رسالت کے ساتھ بھیج دیا اور اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کے دل پھر دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر اللہ پاک نے بڑھیا دلوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹ لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے بڑھیا دل چھانٹ لیے۔ پھر اللہ پاک نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا مددگار بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنا دیا۔ اور ضابطہ یہ ہے، ایمان والے جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اچھی مانی جاتی ہے، اور ایمان والے جس چیز کو برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بری چیز مانی جاتی ہے۔ لیکن ایمان میں خالص مومنین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن عمر سے روایت، وہ کہتے ہیں جو آدمی چال چلنا چاہے اور کسی کی زندگی اختیار کرنا چاہے تو وہ چال چلے، زندگی اختیار کرے ان لوگوں کی جو مر گئے خیر کے ساتھ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہترین افراد تھے۔ کیوں؟ ان کے دل بڑے صاف اور ان کا علم بڑا گہرا اور ان کی زندگی میں کوئی تکلفات نہیں، یعنی دل کا صاف ہونا اور علم کا گہرائی میں ہونا اور تکلفات کا کم ہونا، یہ مراد اور مقصود ہے۔ یہ نہیں عورتوں کی طرح بننا سنورنا اور بے تحقیق باتیں ادھر کی ادھر اور دل میں دنیا بھر کی مصیبتیں۔ اللہ پاک نے ایسی قوم ہے یہ، اللہ پاک نے ان کو پسند کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کے نقل کرنے کے لیے۔ ان جیسے اخلاق میں بنو اور عادتوں میں ان کی چال چلو۔ یا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر تھے اور یہ دین مستقیم کے آدمی تھے۔ خدا کی جے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ لوگوں میں بھلے آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے، یعنی تابعین سے، تم بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ہو، تم بہت زیادہ نماز پڑھنے والے ہو، تم بہت زیادہ کوشش کرنے والے ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روزہ رکھتے ہو، زیادہ نماز پڑھتے ہو، زیادہ مجاہدہ برداشت کرتے ہو، لیکن وہ لوگ تم سے بہتر تھے۔ وہ کہنے لگے اے ابا عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔ کہنے لگے جی یہ کیوں؟ فرمایا وہ دنیا سے دوری اختیار کرنے والے تھے
آخرت کی طرف توجہ دینے والے تھے۔ ابو وائل کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو سنا یوں کہتے ہوئے، اَيْنَ الزَّاهِدُونَ، کہاں ہیں دنیا سے بے رغبتی کرنے والے اور کہاں ہیں آخرت میں رغبت کرنے والے؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جابیہ ملک شام کی ایک بستی ہے، یہ جابیہ والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ان بستی والوں نے شرط لگائی تھی 500 آدمیوں نے مسلمانوں میں سے، وہ لوٹیں گے نہیں اپنے گھروں کو جب تک وہ شہید نہیں ہو جائیں گے، اور اس زمانے کی عادت کے مطابق انہوں نے اپنے سر منڈوا لیے اور دشمن سے ملاقات کی اور شہید کر دیے گئے۔ ایک خبر دینے والا بچا، باقی 500 کے 500 قبول ہو گئے۔ اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں یہ اسلامی چھاؤنی تھی جابیہ۔ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک آدمی کو سنا، بھائی دنیا سے دوری اختیار کرنے والے، آخرت میں رغبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ان کو دکھائی گئی اللہ کے نبی کی جو ہے قبر شریف کی زیارت کرائی گئی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بتائے گئے، تینوں ایک ہی جگہ۔ فرمایا ان لوگوں سے سوال کرو، یہ لوگ ہیں وہ جو دنیا سے دوری اختیار کرنے والے، آخرت کی طرف رغبت کرنے والے۔ ابو عراقہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جب آپ دائیں طرف پھر کے بیٹھے تو تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ آپ پر بڑا غم، بڑا آپ جو ہے رنج، یہاں تک کہ سورج جو ہے مسجد کی دیوار پر ظاہر ہو گیا ایک نیزے کے بقدر۔ پھر آپ نے اشراق کی 2 رکعت پڑھی، پھر اپنے ہاتھوں کو پلٹتے رہے اور یوں فرماتے رہے، میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں، آج مجھے کوئی ان جیسا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، آج مجھے ان میں سے کوئی چیز ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا جو ان کے مشابہ ہو۔ کیوں؟ وہ رنگ کے پیلے تھے، کم کھانے کی وجہ سے، کم سونے کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلو تھے ان کے آنکھوں کے درمیان، اور ان کی آنکھیں یعنی ان کی پیشانیاں کیسی تھی؟ جیسے بکریوں کے گھٹنے، وہ گھس جاتے ہیں اور وہ بالوں کے بغیر ہو جاتے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایسے نشان تھے جیسے بکریوں کے اگلے پیروں پر نشان ہوتے۔ وہ اللہ کے لیے رات بھر روتے رہتے، سجدہ کرتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے، اور وہ اپنی پیشانیوں کے درمیان رگڑتے رہتے اور اپنے قدموں کے درمیان اللہ کے سامنے رہتے۔ جب صبح ہوتی اللہ کا ذکر کرتے، ایسی جو ہے توجہ سے، ایسی توجہ سے اور ایسے جو ہے لپٹتے ہوئے جیسے کہ ایک درخت جو ہے ہوا کے دن لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے، تو اللہ کے ذکر میں بے چین ہوتے ہیں، اطمینان سے نہ پڑھتے، وہ بے چین ہوتے جیسے ایک درخت ہوا کے دن بے چین ہوتا ہے، کبھی ادھر پلٹ گیا کبھی ادھر، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے جاری ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے آنسوؤں سے۔ اور خدا کی قسم گویا کہ ایسی قوم ہے، ایسی قوم لگتی تھی انہوں نے رات گزاری ہے غفلت میں، یعنی روتے اتنے تھے جیسے غفلت میں گزاری ہو، توبہ استغفار میں رو رہے ہوں، حالانکہ رات گزاری ہے سجدہ کرتے ہوئے، رات گزاری تلاوت کرتے ہوئے، رات گزاری کھڑے ہوئے، پھر اتنا رو رہے ہیں، پھر کھڑے ہوتے، پھر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ان کو کبھی جو ہے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، حضرت علی کو کبھی اس کے بعد ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ ابن ملجم اللہ کے دشمن فاسق نے ان کو شہید کر دیا۔ یعنی جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کہتے ہوئے کرتے ہوئے ان کی چال چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر ولك الملك كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.